الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. آج کے اس سبق کے اندر جو آیات کریمہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان آیات کے اندر ہماری زندگی کا پورا نمونہ ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری دنیا کے اندر اعمال کیسے ہونے ہیں، اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی فرقے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ مومنین کی جماعت ہے، اور جو اللہ کا ماننے والے نہیں ہیں وہ منکرین خدا ہیں۔ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا، جنہوں نے بعث سے بعد الموت کا انکار کر دیا، جنہوں نے اپنے پروردگار کی لقاء کا انکار کر دیا، وہ لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا ہی دنیا چاہیے، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ انہی کو ذکر فرماتے ہیں، من کانا یرید العاجلہ۔ عاجلہ کہتے ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر ہی ساری آرائش چاہتا ہو، عیش و آرام چاہتا ہو، ساری چیزیں وہ دنیا ہی کے اندر چاہتا ہو، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اسی گھر کے اندر جلدی سے دے دیں، اور اس میں بھی یہ جس کو ہم چاہیں دے دیں اور جس کو چاہیں ہم اس کو نہ دیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو مومنین کاملین ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، انہیں دنیا کی چاہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے، انہیں دنیا کی تڑپ اور طلب ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم ہوتی ہیں کہ آپ نے زندگی گزاری کیسی۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حال یہ مہینے مہینے بھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لگاتار کبھی آپ نے ایک دن کے اندر پیٹ بھر کر کے روٹی نہیں کھائی ہے۔
آپ کے سونے کا یہ عالم تھا کہ جب آپ لیٹتے تھے تو بدن کے اوپر نیچے جس چیز بچھی رہتی تھی اس کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں کٹورا تھا، اسی میں پانی پی لیا، اسی میں دیگر چیزیں استعمال کر لی، کوئی آپ کے پاس میں نہیں تھا۔ کبھی آپ کھجور کھا لیا کرتے تھے، کبھی شکار کے جانور پر اکتفا کر لیتے تھے، کبھی مل گئی، حتیٰ کہ جو چپاتیاں ہم اور آپ روزانہ کھاتے ہیں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی چپاتی نہیں کھائی۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ کیا حضور کے لیے چپاتیاں میسر نہیں ہو سکتی تھی؟ یقیناً ہو سکتی تھی، ہم سے زیادہ ہو سکتی تھی، جن کے لیے اللہ کا یہ پیغام آ رہا ہے کہ اے محمد اگر آپ کہے تو ایک طرف سونے کا پہاڑ اور دوسری طرف چاندی کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہے، آپ جتنا چاہیں خرچ کر لیں، جتنا چاہیں اس کو صرف کر لیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا عیش و آرام کی چیز نہیں ہے، یہ تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ عقل مند، خرد مند، ہوش مند اور سمجھدار شخص وہ ہوتا ہے جو دائمی جگہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ یہاں سے دہلی جا رہے ہیں تو راستے میں جو 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے، اس میں اگر پریشانی ہو رہی ہے تو آپ برداشت کر لیں گے، آپ ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن جہاں جا کر کے آپ کو ٹھہرنا ہے 2 گھنٹے، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، وہاں کی آرائش آپ کے سامنے ہوتی ہے، راستے کی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ یہی دنیا بھی ہمارے لیے ایک راستے کے مانند ہے، یہاں پر ہمیں دنیاوی فکر نہیں ہونی چاہیے، آخرت جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس کی ہمیں فکر ہونی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نمونہ اور اسوہ تھا، اس واسطے آپ نے اپنی امت کو یہ تلقین کی، آپ نے امت کو یہ عملی نمونہ دکھلا دیا کہ دنیاوی چیز تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہاں تو آپ کو اپنی زندگانی کے ایام پورے کرنے ہیں۔ اللہ جس حال کے اندر رکھے، دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا جتنی ملنی ہے ہم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ہمارے رب نے وہ ہمارے لیے متعین کر دیا۔ ہمیں روزی کتنی ملنی ہے، دولت کتنی ملنی ہے، یہ ساری چیز پروردگار نے ہمارے دنیا میں آنے سے قبل ہی متعین کر دی ہے، نہ کم ہمیں ملے گی نہ زیادہ ہمیں ملے گی، اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، بس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے دار الاسباب بنائی ہے، آپ اسباب کو اختیار کریں گے، مسبب الاسباب آپ کو وہ چیزیں عنایت کرتا رہے گا، وہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قناعت کر کے بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے حکومت بھی کی ہے، آپ نے گھر کا کام بھی کیا ہے، آپ نے باہر کے لوگوں کا کام بھی کیا ہے، یہ سارا کر کے دکھلایا ہے، لیکن دنیا کی چاہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ من کانا یرید العاجلہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پہلی آیت کے اندر، جو آدمی یہ چاہتا ہے اسے جلدی ہم دے دے اسی گھر، پہلے گھر کے اندر۔ عاجلہ پہلے گھر سے مراد ہے یہ دنیاوی زندگی، جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی کے اندر مل جائے، جتنا چاہیں ہم دے دیں، جس کو چاہیں ہم دے دیں گے، لیکن کیا ہے؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے ٹھکانہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، یہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے منکرین توحید ہیں، ان لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں ہم دنیا ہی کے اندر ان کو دے دیں گے، اور آخرت کے اندر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا،
ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ اپنی برائی سن کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دھکیل کر کے ان کو ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کر دیا، بلکہ دھکے مار کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ ذلت و رسوائی ہوگی ان لوگوں کی جو دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو دار آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں من اراد الآخرہ، جو پچھلے گھر کو چاہتا ہے۔ پچھلے گھر سے مراد ہے جنت، جو صرف جنت کا متلاشی ہے، جو جنت ہی کے اندر لگا رہتا ہے، جنت کی فکر میں رہتا ہے، چونکہ رب کو راضی کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آج آدمی کی نظروں کے سامنے جنت نہیں ہے تو اس کی اہمیت، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ حقیقت کب پتہ چلتی ہے؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ کو ایمان وہی پسند ہے جو غیب کے ساتھ میں ہو۔ ورنہ تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ آخرت کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، جنت جہنم کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، پروردگار کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان مومنین کا ایمان ہے، جو اپنے نبی کی بات سن کر کے، اپنے نبی کی بات کو سچا جان کر کے پروردگار کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے۔ ان لوگوں کو جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے صرف آخرت کو چاہتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی من چاہی زندگی کو نہیں، رب چاہی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کے تلقین کیے ہیں، وسعى لها سعيها، اور وہ اس کے اندر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے کوشش والے لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا جو ماحصل ہے آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت دونوں آیتوں کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ جس نے 4 کام کر لیے وہ فلاح اور کامیاب ہے، جس نے وہ 4 کام نہیں کیے ہیں وہ دنیا کے اندر نامراد ہے، ناکام ہے۔ پہلا ہے من اراد الآخرہ، آخرت کو چاہنے کی، نیکی کو چاہنے کی نیت کرنا، اپنی نیتوں کی تصحیح ہونی چاہیے۔ پہلا کام ہے مومنین کا تصحیح ہے نیت۔ آپ جماعت میں گئے ہوں گے تو وہاں 6 نمبر ہوتے ہیں، ہم 2 نمبر ان سے کم بتاتے ہیں، 4 نمبر ہیں جو آیت میں بتا رہے ہیں۔ وہ 4 نمبر سے ہی 6 نمبر نکلے ہیں۔ پہلا ہے اخلاص نیت، تو جماعت والوں سے معلوم کر لینا، مجھے پکا معلوم نہیں ہے، وہ تصدیق کراتے رہنا ان سے۔ اخلاص نیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں تصحیح نیت، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہماری نیت رب کو راضی کرنے والی ہونی چاہیے، ہماری نیت ریاکاری والی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت دکھلاوے والی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت شہرت والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا پتہ ابھی چند دنوں کے بعد میں 28 تاریخ کو پتہ چل جائے گا۔ جب 28 مئی آئے گی تو پتہ چل جائے گا کس کی نیت دکھلاوے کی ہے اور کس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ بقرہ عید آ جائے گی، بقرہ عید کے دن وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ کیسے جانور کی کر رہا ہے، کتنے جانور کی کر رہا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو مال اس نے محفوظ کر کے رکھا ہے، 2 کلو سونا، 3 کلو سونا، اس کی زکوٰۃ کا جب نمبر آتا ہے تو کیا کہتا تھا؟ میرا نہیں ہے، بیوی کا ہے۔ وہاں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جب قربانی کا نمبر ہے تو جانور دیکھیں گے کتنے کا لایا ہے، 50,000 کا بکرا لایا ہے۔ کتنے کا لایا ہے؟ 1,20,000 کا لایا، بس دیکھ لو کیسا ہے۔ ایسی قربانی ہونی چاہیے۔ وہاں یہ نیت دیکھی جائے گی کہ وہ جو نیت کر رہا ہے وہ دکھلاوے کی ہے، شہرت کی ہے، نمود کی ہے۔ آپ جانور خرید کر کے لائے ہیں تو بازار میں تشہیر کیوں کر رہے ہو؟
آپ جانور خرید کر کے لائے ہو تو گلیوں میں مٹر گشتی کیوں کرا رہے ہو؟ آپ جانور لائے ہو اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھو، خاموشی کے ساتھ میں قربانی کرو جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جس کو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی کوئی چیز رب کے پاس نہیں پہنچتی ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تم کتنے اخلاص کے ساتھ میں، کتنی نیت خالص کر کے قربانی کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ تو پہلا کام ہم کوئی عمل کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نیت کو دیکھیں۔ اگر ہماری جلوت اور خلوت دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہیں تو نیت درست ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اکیلے پڑھیں گے تو چل میں آتا ہوں، اٹھک بیٹھک لگ رہی ہے، اور اگر مجمع کے اندر پڑھ رہے ہیں تو بجائے 10 منٹ کے آدھے گھنٹے کے اندر سلام پھیر رہے ہیں، ریاکاری ہے، تصحیح نیت نہیں ہے۔ من اراد الآخرہ، اللہ کو پسندیدہ والی نہیں ہے، اللہ کو چاہنے والی نہیں ہے۔ ہماری نیت خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ آپ نماز پڑھیں تو رب راضی ہو جائے، آپ زکوٰۃ دیں تو رب راضی ہو جائے، آپ قربانی کریں تو رب راضی ہو جائے، آپ حج کریں تو رب راضی ہو جائے۔ ہم حج کے لیے کر رہے ہیں، 200 400 500 آدمیوں کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جا رہے ہیں جی، اور حاجی جی بیٹھے ہوئے مسند کے اوپر ہزار کے نوٹ، 2,000 کے نوٹ، 500 کا نوٹ کا گجرا ڈال کر کے بیٹھے۔ کیوں؟ ابھی تو گناہ معاف بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے گناہوں کا پوتلا اور باندھ رہے ہو۔ ابھی تو حج نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہوتا ہے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ابھی سے اور گناہ ڈال رہا، دکھلاوا کر رہا ہے، تصحیح نیت نہیں ہے۔ ہم کوئی عمل کریں، کسی سے مسکرا کر کے بھی بات کر رہے ہیں، کسی سے مسکرا کر کے بھی مل رہے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا آسان طریقہ حضرات محدثین رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ آدمی ہے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنے والدین سے کرتا ہے۔ جب تک بیوی نہیں آتی ہے والدین سے بے انتہا محبت، اور جیسے ہی بیوی آ گئی تو والدین سیکنڈ درجے میں پہنچ جاتے ہیں، فرسٹ درجے کے اندر بیوی آ جاتی ہے، بیوی سے محبت۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بچے دے دیتے ہیں تو اب بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، بیوی اپنی اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ درجہ بدرجہ ہوا کرتا ہے کہ محبت عدلتی بدلتی رہتی ہے، لیکن محبت کرتا ہے، کبھی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، کبھی بیوی سے محبت کرتا ہے، کبھی اولاد سے کرتا ہے۔ لیکن اس محبت کے اندر اگر وہ یہ سوچ کر کے کرے کہ میں ماں سے محبت کر رہا ہوں، میں باپ سے محبت کر رہا ہوں، تو یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرو، تو یہی محبت کرنا عبادت ہو جائے گی۔ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سوچ لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مائیں امہات المومنین سے بھی محبت کی ہے، میں رسول کی محبت کے اندر محبت کر رہا ہوں، تو یہی محبت عبادت ہو جائے گی۔ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں تو یہ سوچ لے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کی ہے، حسن اور حسین سے محبت کی ہے، تو میں رسول کی محبت کے اندر بچوں سے محبت کر رہا ہوں، تو یہی محبت عبادت ہو جائے گی۔ یہ ہے تصحیح نیت۔ یہ پہلا کام ہے عمل کے لیے کہ آپ اگر کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر تو آپ کا کام ہے اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ ہماری نیت کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے، سو کر کے بھی نہیں معلوم ہونے کا مولانا، بلکہ جاگ کر کے بھی پتہ نہیں چلنے کا ہے۔ آپ کو تو اپنی نیت اپنے بارے میں معلوم ہے، یہ رب کو معلوم ہے۔ ہم کوئی عمل کریں دنیا کے اندر تو اس کے اندر پہلے نیت مخلص ہونی چاہیے، اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ یہ پہلا نمبر اور پہلا کام ہے۔ اور دوسرا ہے کہ خالی نیت کافی نہیں ہوتی ہے، نیت کے ساتھ میں عمل اور سعی ضروری ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے میری تو نماز پڑھنے کی نیت ہے جی، نماز نہیں پڑھتے، ہاں نیت تو پکی ہے جی، جماعت والے جاتے بیچارے کیا ہے پکا ارادہ ہے جی جماعت میں جانے کا، لیکن جانے کا کم وقت جان نہیں ہے، کیا ہے بہانے آ جائیں گے۔ نیت پکی کر رکھی اس نے، سارے کام کی پکی نیت ہے، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو منکر ہو جاتا ہے۔
بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں حضرت بڑے طبیعت کرتی ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھوں 5 ٹائم کی عبادت کروں، آپ دعا کر دیجئے نیت تو پوری ہے بس نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یہ نیت معتبر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے روٹی رکھی ہے دسترخوان کے اوپر، آپ نے نیت کر لی مجھے ہی کھانی ہے کوئی اور نہیں کھائے گا، اور یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، زندگی بھر بیٹھے رہو گے، یہ کھانا اٹھ کر کے آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا، عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو چلائیے اور نوالا اٹھا کر کے حلق کے اندر ڈال لیجئے، یہی عمل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نماز کا بھی ہمارا ارادہ ہے جی، مسجد کو آباد کرنے کا بھی ارادہ ہے، مسجد کا کوئی تقاضا رکھ دیا، پوری نیت ہے جی قاری صاحب پورا لینٹر اکیلا ڈلوا دوں گا، لیکن چونی نہیں دینے کا، نیت پوری کر رکھی ہے، یہ نیت اللہ کے یہاں پر معتبر نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ میں ضروری ہے سعی اور عمل کرنا بھی، آپ سعی بھی کریں گے عمل بھی کریں گے کوشش کریں گے تب جا کر کے اللہ کے یہاں پر دوسرے نمبر پر وہ مقبول ہوگا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جماعت والے بھی کہتے ہیں بھائی نہیں جا رہے ہیں نیت تو کر ہی لو، ارادہ کر لو سب جائیں گے، جھوٹا ارادہ کر رہے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نیت یہ ہے بالکل جانے کے نہیں ہے، تو ایسی نیت بھی معتبر نہیں ہے، ایسا ارادہ بھی معتبر نہیں ہے، بلکہ جس میں یقین کامل ہے اسباب سارے ہیں، ہاں کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا وہ دیگر بات ہے، لیکن نیت کے ساتھ میں عمل ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو سعی ہم کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت ہم کر رہے ہیں، وہ عبادت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ گھڑ لینا وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو رسوم اور بدعات کا دروازہ کھل جائے گا، ہر آدمی اپنی مرضی کی عبادت کرے گا، جب جی کرے گا نماز پڑھ لے گا، جب جی کرے گا نماز نہیں پڑھے گا، جب جی کرے گا چھوٹی رکعت پڑھ لے گا، جب جی کرے گا بڑی رکعت پڑھ لے گا، جب جی کرے گا مسجد میں پڑھ لے گا، جب جی کرے گا گھر میں پڑھ لے گا، جب جی کرے گا پڑھنے کا ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے تابع ہو جائے گا۔ ایسا طریقہ اور ایسا عمل بھی قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں پر۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، مشروع عمل ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی قربانی کے دنوں کے اندر جو نیچر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو نیچری کہا جاتا ہے، جو دین سے ذرا دور ہوتے ہیں، جو دنیاوی مادیت کو دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ جو چائے کی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، نائی کی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، پنوڑیا کی دکان کے پر کھڑے ہوئے پان چبا رہے ہوتے ہیں، یا موچی کی دکان پر بیٹھ کر کے اپنا جوتا گٹھوانے والے ہیں، جو ٹھلوے ہیں پتھر پر سلپ پر بیٹھ کر کے گوٹ کھیلتے رہتے ہیں، وہ آپس کے اندر یہ کہتے ہیں بھئی بقرہ عید کا ٹائم آ گیا، مسلمان ہیں ہر ایک قربانی کرتا ہے، ایک گھر کے اندر 10 آدمی ہیں صاحب نصاب ہیں، اب 10 کے اوپر قربانی واجب، 10 بکرے لے کر کے آیا، ایک بکرا 10,000 کا کم سے کم ہوا تو 10 بکرے 1 لاکھ کے ہو گئے۔ اب 10 آدمی ہیں قربانی کا گوشت کھائیں گے، کتنا کھا لیں گے؟ 10 کلو کھا لیں گے، 15 کلو کھا لیں گے، 20 کلو کھا لیں گے، ایک بکرا سب کو کافی ہو جائے گا۔ اور ایک بکرے سے زیادہ جو 9 بکرے ہوئے ہیں اور 90,000 ہیں، یہ بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، گوشت اتنا ضائع ہوتا ہے، کہیں نالیوں میں پڑا ہے، کہیں سڑکوں پہ سڑ رہا ہے، کہیں کھتوں پر پڑا ہوا ہے، کہیں جانور کھا رہے ہیں، اور بہت سے فریج کے اندر ٹھوس کر کے بھر کے رکھ دیں گے، محرم کا حلوہ بھی اور محرم کا گھاٹا اور کھچڑ بھی اسی کے اندر بنائیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کر لے اور باقی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں کو دے دے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کسی کا کام نہیں چل رہا ہے اس کو کام کرا دے، اس کا کام چل جائے گا، کوئی دکھی ہے اس کے دکھ کو دور کر دے، کوئی بیمار ہے کسی کا آپریشن ہونا ہے علاج کرانا ہے، یہ پیسے وہاں لگا دے۔ یہ انسان کی سوچ وہاں بیٹھ کر کے بنتی ہے، نیت ان کی اچھی ہے کہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ کسی کی مدد کے اندر آ جاوے،
کسی کا آپریشن کرا دیا جائے، کسی کی بچی کے ہاتھ پیلے کرا دیے جائیں، اچھا کام ہے، لیکن چونکہ یہ سوچ اور یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو حضور کے زمانے میں بھی تھی، آپ کے سامنے بھی لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، آپ کے زمانے میں بھی ایسے تھے جو بیمار تھے، آپ کے زمانے میں بھی ایسے تھے جو ضرورت مند تھے، لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اکیلے تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میں 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی کہ ایک ہی کافی ہو جاتا تو 99 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے غریبوں پر خرچ کر دیتے، مدینے کے بیماروں پر خرچ کر دیتے، مدینے کی بیٹیوں کی نکاحوں کے اوپر خرچ کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی عبادت ہے۔ اب آپ اس عبادت کو دوسری عبادت سے بدل کر کے کرنا چاہیں گے تو ہرگز یہ عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، تو وہ عمل اور وہ سعی دیکھی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ مقبول ہے۔ یا ایسے ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے، صبح فجر کے وقت کے اندر کتنی میٹھی نیند آتی ہے۔ جو رات بھر کام کرنے والے ہوتے ہیں یا جن کو نیند نہیں آئی ہے، صبح کے وقت کے اندر کتنا ان پر بوجھ پڑتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ اگر یہ کر لیں کہ ہم اب نہ اٹھ کر کے ہم جو ہے ظہر کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھ لیں، نیت ٹھیک ہے، اس وقت کے اندر بجائے 2 کے ہم 8 پڑھ لیں گے، بجائے ہم 10 منٹ میں پڑھنے کے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ پہلے تصحیح نیت ہونی چاہیے، پھر عمل ہونا چاہیے، اور تیسرا کام ہے عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے آج دنیا کے اندر کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے جو ہے نا عبادت کے طریقے گھڑ لیے ہیں۔ کوئی ہے وہ مزاروں کو ہی پوجتا رہتا ہے، بس اس کی عبادت ہی مزاروں پہ چادریں چڑھانے کی ہے، مزاروں پر سجدہ ریزی ہونے کی ہے۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں بس وہ جھوٹے اور مکار جو پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جھولی بھرنے کی ہوتی ہے، کبھی ان کے پیر دبا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ جن کو الف کی ٹانگ بے نہیں آتی ہے وہ بھی پیر بنا ہوا بیٹھا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ نماز کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ چوتھے آسمان پہ نماز پڑھ لیتے ہم تو، یہاں زمین پر تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ گھر سے چلنے کو کہیں گے تو پیر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھر سے یہاں تک چل کے آنے کی طاقت نہیں ہے، چوتھے آسمان پر جانے کی طاقت اس کے پاس آ گئی ہے۔ یہ سب مکاری اور فریبی ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ جو کر رکھا ہے کہ ہم چوتھے آسمان پہ نماز پڑھ لیں گے، ہم 5ویں آسمان پہ پڑھ لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چاہے پڑھ لو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے تو اسی زمین کے اوپر پڑھی ہے، مسجد نبوی کے اندر پڑھی ہے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ آپ نے جا کر کے، آپ چاہتے تو آپ ہر روز جا کر کے عرش پر نماز پڑھ لیا کرتے، آسمانوں پر جا کر کے نماز پڑھ لیا کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا نمبر جو سب سے اہم ہے ان تینوں سے بڑھ کر کے ہے، نیت بھی خالص ہونی چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور چوتھا نمبر جو ہے وہ تصحیح عقیدہ کا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی پکا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا عقیدہ بھی کچا ہے۔ کچا کیسے؟ پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ گئے، انہوں نے پوچھا کیا کھایا؟ اجی وہ چنے کی دال کھا لی تھی، بس وہی گڑبڑ کر گئی، وہی گڑبڑ کر گئی ہے، اسی نے یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آج سے بند ہے۔ قاری صاحب گئے، کیا ہوا؟ چکر آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا؟ کہ جی وہ کباب کھا لیے تھے، ڈاکٹر عبد الباسط کے یہاں جا کر کے ان 4 کبابوں نے مجھے گھما کر کے رکھ دیا ہے، بس یہی ہے۔ یہ 4 کباب نہ کھاتے تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی، نہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے بیماری دی تو میرے رب نے بیماری دی ہے۔ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟
ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے تو اس دوائی کے اندر اثر نہیں ہے، بلکہ اس دوائی کے اندر اثر کرنے والا مؤثر بھی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر وہی دوائی آپ کو دیتے ہیں فائدہ، وہی دوائی دوسرے کو دیتے ہیں تو ری ایکشن کر جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوائی کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، دوائی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ذات پیدا کرنے والی، تاثیر پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمارا یقین اور عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو حالات آنے والے ہیں وہ آ کر کے رہیں گے، آپ کو اس کے اندر بدل نہیں جانا ہے۔ آپ کو یہاں سے جانا ہے پلوکڑی کے پل، ایک راستہ ہے کہ شام نگر کا راستہ اختیار کر لیا جائے، ایک راستہ ہے کہ اندر گلیوں سے ہو کر کے جایا جائے۔ اب اگر آپ سڑک کی طرف سے جا رہے تھے، اتفاق سے آپ کو حادثہ پیش آ گیا، چونکہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، گڈھے پڑے ہوئے ہیں، ازدحام زیادہ ہے، رش زیادہ ہے، گئے آپ کی ٹکر ہو گئی، آپ کے چوٹ لگ گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یار ادھر کو نہ جا کر کے اندر سے چلا جاتا تو گاڑی سلپ نہ ہوتی، گاڑی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرے چوٹ نہیں لگتی۔ سمجھ لیا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے کہ ادھر کو بھیجنے والی بھی ذات اللہ کی ہے اور ادھر سے روکنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ جب ہم نے اس راستے کو اختیار کیا تو یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے ہوا، اس راستے کو ہم نے چھوڑا ہے تو یقیناً اللہ کی وجہ سے ہم نے چھوڑا ہے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی چیز آ جائے تو اس کے اوپر ایمان کامل ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ آج ہم عقیدے کے بڑے کمزور ہیں، کسی وجہ سے اگر ڈاکٹر صاحب کی دوائی کھاتے ہوئے ہمیں 1 مہینہ ہو گیا، ہماری دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر وسوسے آنے لگیں گے، کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا ہے، کسی نے ٹوٹکا تو نہیں کرا دیا ہے، کسی نے سحر تو نہیں کرا دیا، کسی عورت کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، اس کی کوکھ تو نہیں بندوا دی ہے، کسی کو یہ ہے کہ اس کو بانج تو نہیں کرا دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے اور اب ہم دوسرے نظریے سے سوچتے ہیں، ایمان کے اندر کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ کیسا پختہ؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا ہے، آپ کو وہاں سے بلایا، حتیم سے بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت جہنم کی سیر کرائی، اپنے پروردگار سے ہم کلامی ہوئی اور واپس آ جاتے ہیں، ابھی سورج نہیں نکلا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بلایا تھا۔ تو کفار مکہ مشرکین عرب یہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پگلا گیا ہے، یہ تو سٹیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی صابی بدین کہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اس وقت کے اندر کچھ نے کہا کہ آج چلتے ہیں ابو بکر کے پاس میں، وہ بڑا محمد کی تعریف کرتا ہے، بڑی محمد کے بارے میں سچی بات کہتا ہے، ایمان پختہ لاتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم یہاں سے لے کر کے وہاں بھی جائیں گے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے، یہ 7 آسمان پر چلا گیا ہے اور لمحوں کے اندر واپس آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ راستے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، ان سے یہ مشرکین عرب کہتے ہیں بتاؤ کیا کوئی آدمی راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہنے والی ذات کس کی ہے، یہ بتاؤ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو، تب میں آپ کو جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے صاحب جن کو تم نبی مانتے ہو محمد ابن عبداللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رات کو یہاں سے چلا، بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھائی، وہاں سے میں عرش پر گیا، وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی، وہاں سے میں نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا، میں نے تمام کے تمام انبیاءوں سے ملاقات کی ہے، میں نے تمام جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے اور وہ آ بھی گیا، یہ سننا تھا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بات محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو میں سچے دل سے یقین رکھتا ہوں کہ میرا نبی جھوٹا نہیں ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ کی پختگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے جی، کیا حوالہ ہے جی؟ کسی مولوی صاحب نے بتا دیا تو کیا کہیں گے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی؟ تمہیں کیا نبی کے جانشین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟
تمہیں کیا نبی کے وارث کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ہوش دیا ہے، خرد مندی دی ہے، آپ اس کو تلاش کیجئے، اس کو دیکھیے، آپ کو مل جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہم سوشل میڈیا والے ہیں، اس کے اندر نئے نئے فتنے آتے رہتے ہیں، نئے نئے فرقے آتے رہتے ہیں، ان سے معیوب ہو کر کے ہم حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ اس لیے چوتھا سب سے اہم نمبر ہے، اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ جس نے یہ 4 کام انجام دے لیے، اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لی، کوشش بھی کی، اور کوشش اور سعی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، اور اپنا عقیدہ بھی پختہ اور یقین سے رکھا، تو یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص چاہتا ہے جلدی پہلا گھر ہم اس کو دے دیں اسی کے اندر، جتنا چاہیں جس کو چاہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے ٹھہرایا ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوگا وہ اس میں اپنی برائی سن کر کے دھکیلا جا کر کے۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص چاہتا ہے پچھلا گھر، وسعى لها سعيها، اور دوڑ کرتا ہے اس کے لیے جو اس کی دوڑ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال یہ ہے کہ وہ پر یقین ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کی دوڑ ہے جو اس نے لگائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔